پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، حماس نے جدید ڈرونز اور میزائلوں کی نمائش کر دی۔ اسرائیل کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ اسرائیلی حکام پریشان۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان اس مرتبہ ہونے والی نئی محاذ آرائی گزشتہ 12 برسوں کے دوران ہونے والی 3 جنگوں سے مختلف ہے۔ اسرائیل کی اشتعال انگیزی جاری ہے۔ رام اللہ میں مظاہرین پر فائرنگ کر دی، ایک نوجوان شہید اور صحیفی فورسز 1700 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ غزہ میں حماس نے شاندار پریڈ کی، جدید ڈرونز اور میزائلوں کی بھی نمائش کی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ پر اسرائیل کی بربریت تو رک گئی، مگر مقبوضہ علاقوں میں صحیفی مظالم نہ تھم سکے۔ رام اللہ کے مغربی علاقے میں نئی یہودی بستیوں کے خلاف احتجاج کرتے مظاہرین پر فائرنگ کر دی، ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا جبکہ 20 زخمی ہیں۔ بیت الحم میں فلسطینی خاندان کو ان کا اپنا گھر منہدم کرنے پر مجبور کیا۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق سفاک اسرائیلی فوجی گزشتہ 2 ہفتوں میں 1700 سے زائد فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر چکی ہے، جبکہ 312 نسل پرست یہودی شہریوں اور صحیفی فورسز نے فلسطینیوں پر حملے کیے۔ مقتول ایرانی جنرل قاسم سلیمانی کے نائب جنرل اسماعیل نے تہران میں اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ فلسطینی تمام مقبوضہ زمینوں کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ صحیفی شہری واپس یورپ لوٹ جائیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے غزہ میں شہید ہونے والے بچوں کی تصاویر شائع کر دیں۔ یورپی اخبار نے بھی کارٹون کے ذریعے فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کو بے نقاب کیا۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں 4 بچے اور بیوی کو کھونے والے محمد الحدید کی زندگی دکھ اور پریشانیوں میں گھر گئی۔ ماں کے بغیر زندہ بچ جانے والے 5 ماہ کے عمر کو سنبھالنا چیلنج بن گیا۔ غزہ میں اسرائیل پر فتح کا جشن جاری ہے۔ حماس نے غزہ سٹی میں فوجی پریڈ کی، مزاحمتی تنظیم نے میزائلوں اور راکٹوں کی نمائش کی۔ عوام کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ حماس کے ترجمان نے اسرائیل کو وارننگ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر مسجد اقصیٰ کی جانب میلی آنکھ سے دیکھا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اسرائیل اور حماس کے درمیان اس مرتبہ ہونے والی نئی محاذ آرائی گزشتہ 12 برسوں کے دوران ہونے والی 3 جنگوں سے مختلف ہے۔ الشرق الاوسط کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان مشرق القدس کے محلے شیخ الجراح کے تناظرے میں کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے، ایک ایسے موقع پر جبکہ اسرائیل میں نیتن یاہو کو حکومت سازی میں مشکلات کا سامنا تھا۔ فلسطینی صدر نے انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا، تاہم حماس فوری انتخابات کی خواہاں تھی۔ اس تناظرے میں مشرق القدس میں الشیخ الجراح کے معاملے شدت اختیار کر گئے۔ شیخ جراح کے معاملے کو ہر فریق نے اپنی سیاسی پوزیشن بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا۔ سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ حماس نے مشرق القدس کے مسئلے کو اپنے سیاسی بیانیے کو سب سے اوپر رکھا ہے۔ اب وہ محمود عباس اور الفتح کے مقابلے میں اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوشاں ہیں۔ 2009، 2012 اور 2014 کے دوران حماس اور اسرائیل کے درمیان 3 جنگیں غزہ کی وجہ سے ہوئیں۔ اب نئی لڑائی پہلی مرتبہ القدس پر ہو رہی ہے۔ دوسری جانب غرب اردن، لبنان اور اردن کی جغرافیائی سرحدوں کے اندر بھی صورتحال مختلف ہے۔ حماس کے عسکری ونگ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل پر 1650 میزائل داغے ہیں، ان میں سے ایک میزائل اسرائیل کے دوسرے بڑے ایئرپورٹ پر داغا گیا۔ اس کی مار 250 کلومیٹر تک کی تھی۔ ایک مغربی سفارتکار کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ حماس کے میزائل 2014 کی جنگ کے مقابلے میں تعداد اور ہدف کے حوالے سے مختلف ہیں۔ مغربی سفارتکار کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ جنگ میں ڈرون اور بختر بند شکن ہتھیار بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ حماس اور اسرائیل میں جنگ بندی، اگر اسرائیل نے معاہدہ توڑا تو فلسطین نے بڑا اعلان کر دیا۔ ناظرین، فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج اور اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے درمیان جاری لڑائی کے 11 روز بعد دونوں فریقین نے جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ گزشتہ شب اسرائیلی کابینہ نے جنگ بندی کی تجویز پر رائے شماری کی۔ رائے شماری کے دوران کثرت رائے سے جنگ بندی کا فیصلہ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق جنگ بندی کا فیصلہ امریکہ کے شدید دباؤ کے بعد کیا گیا۔
مقامی میڈیا کے مطابق جنگ بندی کی منظوری ایک عہدیدار کے مطابق خاموشی کے بدلے خاموشی کی بنیاد پر کی گئی ہے۔ کابینہ اجلاس سے قبل امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے کشیدگی کم کرنے کے لیے کہا تھا۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ جنگ بندی کی تجویز مصر اور بعض دوسرے ممالک کی طرف سے دی گئی ہے۔ یہ جنگ بندی غیر مشروط ہوگی۔ جنگ بندی مقامی وقت کے مطابق رات 2 بجے نافذ ہو گئی۔ ادھر فلسطینی گروپوں نے بھی غزہ کے علاقے میں جنگ بندی کی تصدیق کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے درمیانی شب 2 بجے سے جنگ بندی پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ ہم اس وقت تک جنگ بندی پر عمل درآمد کریں گے جب قابض اسرائیل کرے گا۔ اگر اسرائیل نے جنگ بندی معاہدہ توڑا تو ہم بھی اس پر قائم نہیں رہیں گے۔ جنگ بندی پر عمل درآمد کے بعد رات کے غزہ میں لوگ خوشی سے سڑکوں پر نکل آئے اور جنگ بندی کی خوشی کا جشن منایا۔ فلسطینی مزاحمت کاروں نے گزشتہ 11 روز میں اسرائیل پر 4300 راکٹ داغے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں کے باعث شہری گھروں کے اندر محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ بین الاقوامی سطح پر 7 جون سے جاری خون خرابے کو روکنے کے دباؤ کے بعد اس جنگ بندی کے لیے مصر نے مذاکرات کیے تھے، جس میں غزہ کا دوسرا طاقتور عسکری گروہ اسلامی جہاد بھی شامل تھا۔ حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیا نے خوشی منانے کے لیے سڑکوں پر جمع ہزاروں فلسطینیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ فتح کی خوشی ہے۔ اسرائیلی ریڈیو اسٹیشن جو مسلسل خبریں اور تبصرے نشر کر رہے تھے وہ دوبارہ موسیقی اور گانے بجانا شروع ہو گئے۔ ناظرین، اسی پر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے، جنہوں نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل پر اسرائیل کے غزہ پر حملے رکوانے کے لیے زور دیا تھا، جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی سمجھوتے کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ہمارے پاس ترقی کرنے کا حقیقی موقع ہے اور میں اس کے لیے کام کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ ساتھ ہی انہوں نے سمجھوتے کے لیے مصر کی کوششوں کو بھی سراہا۔ جنگ بندی مصر کے صدر عبد الفتاح کی کوششوں سے عمل میں لائی گئی ہے۔ صدر عبد الفتاح جلد ہی فلسطینی اراضی اور اسرائیل کے پاس 2 الگ الگ وفود بھیجیں گے تاکہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے بھی جنگ بندی کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ اسرائیل اور فلسطین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تنازع کا بنیادی محرک حل کرنے کے لیے مذاکرات کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے بین الاقوامی برادری سے بھی تعمیر نو اور بحالی کے لیے تیز پائیدار معاونت کے مضبوط پیکج کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا مطالبہ کیا۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔